10 اپریل 1986 کو پیپلز پارٹی کی رہنما بے نظیر بھٹو 2 برس کی جلا وطنی کے بعد لاہور پہنچی اور ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ 29 مئی 1988 کو جنرل ضیاء نے غیر جماعتی انتخابات کی بنیاد پر قائم محمد خان جنیجو حکومت برطرف کر دی۔ اگست 1988 میں ضیاء کی ہلاکت کے بعد جنیجو صاحب نے عدالت عظمیٰ سے درخواست کی کہ ان کی حکومت بحال کی جائے کیونکہ اسے غیر قانونی طریقے سے ہٹایا گیا تھا۔ اس اثنا میں فوج کے سربراہ اسلم بیگ نے لاہور پریس کلب میں یہ بیان دیا کہ اگر سپریم کورٹ کے ججوں نے جنیجو حکومت کو بحال کیا تو اس فیصلے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ معاملہ بہرحال زیادہ آگے نہیں بڑھا اور عدالت نے تازہ انتخابات کا حکم دے دیا۔ اسلم بیگ صاحب کو سپریم کورٹ نے 1994 میں توہین عدالت کے الزام میں طلب کیا تو انہوں نے عدالت میں جواب دیا کہ میں اس عدالت کے آگے جواب دہ نہیں ہوں۔ انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے قومی شناختی کارڈ ہونا لازم قرار دیا گیا، جو دراصل پیپلز پارٹی کو طاقت میں آنے سے روکنے کی ایک کوشش تھی۔ بے نظیر صاحبہ کے مطابق شناختی کارڈوں کو دھاندلی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ پیپلز پارٹی نے اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کیا اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا، لیکن سپریم کورٹ نے شناختی کارڈوں کی حمایت میں فیصلہ دیا۔ اسی طرح حسین حقانی صاحب کے زیر نگرانی نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے خلاف بدنامی کی مہم شروع کی گئی اور ان کی تصاویر کو مسخ کر کے پمفلٹ جہاز کے ذریعے بڑے شہروں پر گرائے گئے۔ پیپلز پارٹی کو اس کے روایتی انتخابی نشان یعنی تلوار سے محروم کر دیا گیا اور تیر کا نشان عطا کیا گیا۔ اپوزیشن میں جنرل حمید گل کا بنایا اسلامی جمہوری اتحاد دراصل ذوالفقار علی بھٹو مخالف پاکستان قومی اتحاد کا ایک نیا روپ تھا۔ ان تمام اقدامات کے باوجود بے نظیر صاحبہ کی جماعت وفاقی انتخابات میں کامیاب ٹھہری۔ ان انتخابات میں حیران کن طور پر 54 آزاد امیدوار قومی اسمبلی کے انتخابات میں کامیاب ہوئے۔ ضیاء دور کے ایک قانون کے مطابق صدر کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ مقننہ کے کسی بھی رکن کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کر سکتا ہے، البتہ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینا بھی ضروری ٹھہرایا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی 207 نشستوں میں سے 93 پر کامیابی حاصل کی، جبکہ اسلامی جمہوری اتحاد نے 55 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ اتحاد کے سربراہ نواز شریف نے انتخابات سے اگلے روز حکومت بنانے کا اعلان کیا۔ اقتداری اونٹ کی کروٹ کا فیصلہ صدر غلام اسحاق خان کے ہاتھ میں تھا۔ بالآخر صدر صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی جماعت کو اس شرط پر اقتدار منتقل کیا کہ وہ صدارتی انتخابات میں غلام اسحاق خان کو ووٹ دیں گے۔ صدارتی انتخاب میں پیپلز پارٹی ارکان نے ایم آر ڈی کے تحریک کے دوران اپنے حلیف نوابزادہ نصر اللہ خان پر اسحاق خان کو فوقیت دی۔ بے نظیر صاحبہ کو پہلی حکومت کے دوران مقتدر حلقوں کی جانب سے مطلع کر دیا گیا تھا کہ دفاع اور خارجی معاملات، خاص طور پر پاکستان کے جوہری پروگرام میں مداخلت نہ کی جائے، اور انہی شرائط پر اقتدار منتقل کیا گیا۔ اس دور حکومت میں پنجاب اور بلوچستان میں اپوزیشن کی جماعتیں برسر اقتدار تھیں اور ان حکومتوں کو برطرف کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ پنجاب میں اپنی وزارت خطرے میں دیکھ کر نواز شریف صاحب اسمبلی کے آزاد نمائندوں اور اپنی جماعت کے چند افراد کو چھانگا مانگا لے گئے تھے اور ان سے وفاداری کا حلف لیا گیا تھا۔ وزارت عظمیٰ حاصل کرنے کے بعد اپنی پہلی پریس کانفرنس میں بے نظیر صاحبہ نے نواز شریف کو پنجاب کا جی ایم سید قرار دیا۔ انہوں نے پنجاب کی صوبائی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے اپنی جماعت کے سیکرٹری جنرل ٹکا خان کو صوبائی گورنر کا عہدہ عطا کیا۔ سن 1989 میں اندرون سندھ حالات بہت کشیدہ ہو چکے تھے اور امن و امان کی بگڑتی صورتحال کی ایک وجہ جی ایم سید کی سندھو دیش تحریک تھی۔ اسمبلی میں واضح برتری نہ ہونے کے باعث پیپلز پارٹی حکومت مسلسل خطروں کا شکار رہی۔ اسمبلی کی تشکیل کو ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ وزیر اعظم صاحبہ کے خلاف عدم اعتماد کی قرارداد پیش کرنے کا شوشہ اٹھا۔ مرکز میں حکمران جماعت کی حلیف عوامی نیشنل پارٹی اور مہاجر قومی موومنٹ نے پیپلز پارٹی سے قطع تعلقی اختیار کر لی۔ قرارداد عدم اعتماد سے قبل اپنی جماعت کے ارکان اسمبلی کو ماحولیاتی سازشوں سے دور کرنے کے لیے محترمہ نے فضائیہ کے طیاروں میں اپنے 100 ارکان اسمبلی کو منگورا سوات بھیج دیا۔ قرارداد عدم اعتماد کامیاب نہ ہو سکی اور حکومت کو اس مارکے میں فتح حاصل ہوئی۔ 1990 میں صوبہ سندھ میں حالات نازک موڑ پر پہنچ چکے تھے۔ پیپلز پارٹی کے طلبہ ونگ اور مہاجر پارٹی کے کارکنان کے درمیان اغوا کنندگان کے تبادلے چل رہے تھے۔ بے نظیر صاحبہ نے 1988 میں حکومت ملتے ہی فوجی عدالتوں کے فیصلوں کو کالعدم قرار دیتے ہوئے سینکڑوں سیاسی کارکنان کو رہا کر دیا تھا۔ ان اسیران میں سب افراد بے قصور نہیں تھے اور ان کی رہائی کے باعث امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی۔
وزیر اعظم نے فوج کو طلب کرنے سے اجتناب کیا کیونکہ وہ اپنے حلقے میں فوج کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ مئی 1990 میں سندھ حکومت نے حیدرآباد میں کرفیو نافذ کر دیا۔ حیدرآباد قلعے سے خواتین اور مرد قرآن اٹھائے نکل پڑے۔ پولیس نے ان پر گولی چلا دی اور فسادات کے نتیجے میں 70 افراد مارے گئے۔ پولیس کے مطابق ان افراد کے عقب میں بندوقوں والے لوگ موجود تھے، جبکہ مہاجروں کے مطابق 69 عورتوں پر گولی چلائی گئی۔ اس واقعے کے رد عمل کے طور پر کراچی میں بھی فساد پھیلا اور 200 سے زیادہ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس موقع پر صدر نے فوج کو طلب کیا۔ حکومتی سطح پر کرپشن بڑھ گئی اور کروڑوں روپے کے قرضے حکومتی وزراء اور ان کے رشتہ داروں کو نوازے گئے۔ بے نظیر صاحبہ نے اپنی والدہ نصرت بھٹو کو بے محکمہ وزیر، جبکہ اپنے سسر حاکم علی زرداری کو اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا۔ سیاسی مخالفین کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کا رواج بھی اسی دور میں شروع ہوا۔ شریف خاندان کی اتفاق فاؤنڈری کو نقصان پہنچانے کے لیے پاکستان ریلوے کو حکم دیا گیا کہ اسکریپ کراچی سے لاہور نہ پہنچنے پائے۔ اس نقصان کے باعث اتفاق فاؤنڈری کو 3000 کے قریب ملازمین فارغ کرنے پڑے۔ صدر غلام اسحاق خان نے حکومت بننے کے 20 ماہ بعد اس کو کرپشن، اقربا پروری، نااہلی، عدلی اور سینٹ توہین کے ضمن میں 8ویں ترمیم کے تحت برطرف کر دیا۔ صدر کی جانب سے بے نظیر صاحبہ کے خلاف کرپشن کے 6 ریفرنسز دائر کیے گئے۔ صدر کو یہ اختیار ضیاء دور میں دیا گیا تھا۔ پہلا ریفرنس خفیہ فنڈ میں خورد برد سے متعلق تھا۔ اس ریفرنس میں دی گئی معلومات کے مطابق بے نظیر صاحبہ نے 2 کروڑ روپے اپنے آپ کو دیے، 3 کروڑ نصیر اللہ بابر، 1 کروڑ ملک وارث، 1.5 کروڑ آفتاب شیر پاؤ، 1 کروڑ حنیف خان، 40 لاکھ محب اللہ شاہ اور 26 لاکھ ناہید خان کو دیے تھے۔ دوسرے ریفرنس کے مطابق اسلام آباد میں 287 ایکڑ زمین ایک جعلی کمپنی کو ہوٹل بنانے کی مد میں دی گئی۔ تیسرا ریفرنس مرکزی حکومت کے خلاف پاک فضائیہ کے جہاز استعمال کرنے سے متعلق تھا اور ان جہازوں پر صوبائی اسمبلی کے ارکان سوار تھے جن کو قرارداد عدم اعتماد کے لیے خریدا گیا تھا۔ چوتھا ریفرنس ایل پی جی کیس کے لائسنس اپنے قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو دینے سے متعلق تھا۔ پانچواں ریفرنس خام روئی کے معاہدے کے بارے میں تھا جس کی بدولت سرکاری خزانے کو 10 کروڑ روپے کا خسارہ اٹھانا پڑا، اور چھٹا ریفرنس 200 کروڑ ڈالر کے قرضوں کی خورد برد کے بارے میں تھا جو اصل میں کے ای ایس سی کو مشاورت دینے کی مد میں حاصل کیے گئے تھے۔ 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے قومی اسمبلی کو برطرف کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس حکم نامے کو لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، لیکن دونوں عدالتوں نے صدر کے حق میں فیصلہ دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں استدعا کی گئی، لیکن ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے فیصلہ برقرار رکھا۔